اللہ کوئی بات نہیں, اگلی مرتبہ پھر بات کریں گے, کافی لمبی آپ سے گفتگو ہو گئی ہے. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. چلے بھائی آگے رینڈم کو لے لیں, رینڈم کو. ہیلو, آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں رہی بھائی. اور میرا سوال سورہ الانعام کی آیت نمبر 25 کیا ہے پہ بھیا, آپ سناتنی ہے کیا ہے؟ میں گاڈ پہ مانتا ہوں, پر میں ریلیجن پہ نہیں مانتا. میں پہلے ہوا کرتا تھا سناتن, پر میں نے چھوڑ دیا. اچھا تھوڑا سناتن ذرا دھرم بہت تھوڑا چلا. زور سے بولیے, آواز آپ کی ہاں ہلکی. ہاں, تو میں پہلے ہوا کرتا تھا سناتنی, پر ابھی میں کسی ریلیجن پہ نہیں مانتا. میں گاڈ پہ مانتا ہوں کہ مطلب ایک گاڈ ہے, پر میں ایسے کسی ریلیجن پہ نہیں مانتا ہوں اچھا, ابھی. اس ایک گاڈ کو کیا مانتے ہیں آپ بھائی؟ میں مطلب اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے, اور وہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتے آئے ہیں. مطلب ایسے نہیں ہے ایٹ اے سرٹن پوائنٹ آف ٹائم میں وہ ایگزسٹینس میں آئے, کیونکہ ٹائم بھی گاڈ نے ہی کریٹ کیا ہے. ٹھیک, تو جب اتنا مانتے ہیں آپ, یہ بھی مانتے ہوں گے کہ جب ہر چیز اس کو بنایا ہے تو پھر اس کی عبادت بھی ہونی چاہیے. ہاں, تو پھر کیسے عبادت کرتے ہیں اس کی؟ میں تو عبادت تو نہیں کرتا, میں مطلب پرے کرتا ہوں. ہاں چلو پرے بول دیتے ہیں, انگریزی کا لفظ ہے. تو کیسے پرے کرتے ہیں؟ کچھ نہیں, آنکھ بند کر کے. آنکھ بند کر کے؟ آنکھ بند کر کے تو سوتے ہیں. نہیں, ایسے مطلب میرا کوئی وہ ہے نہیں طریقہ پرے کرنے کا. کچھ تو کرتے ہوں گے, 2-4 طریقے بتا دیں. میں تو بس من میں اچھا مانگتا ہوں کہ ایسا کر دو, ایسا کر دو. من میں اچھا, تو پھر وہ تو ڈیزائر ہے نا, وہ پرے کہاں ہوا؟ ہاں, پرے تو نہیں ہوا. پھر جب آپ نے ایک گاڈ کو مان لیا, اس کے سارے ایٹریبیوٹس مان لیے, یہ مان لیا کہ عبادت اور پریئر اسی کی ہوگی, تو پھر کرتے بھی ہوں گے. کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ ابھی ورشپنگ کا تو کوئی طریقہ نہیں آتا مجھے. نہیں تو کیا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی ورشپنگ کا طریقہ مجھے اس لیے نہیں آتا کہ میں کسی ریلیجن کو نہیں مان رہا ہوں؟ ہاں, ورشپ کا تبھی طریقہ تو ریلیجن ہی بتائے گا نا. میرا جو گاڈ کا جو کیریکٹرسٹکس جو میرے دماغ میں تھی وہ اسلام سے میچ کرتی ہے, اس لیے میں نے پھر قرآن پڑھنی شروع کی ہے. تو اسی میں میرے کو ایک آیت میں تھا کوشچن, سورہ چلو الانعام. ٹھیک وہ ہے, میں نے ابھی ریسنٹلی اسٹارٹ کری ہے, اس لیے میں 6th چیپٹر تک ہی پہنچا گیا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھی راہ دکھائے. سورہ انعام چیپٹر 6 میں آیت نمبر بتائیں کیا ہے؟ 25. اوکے, اوکے. ہاں, بولیں. اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں, مطلب مہر لگا دیتے ہیں دل پر, اور جو پیغمبر کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں وہ اسے پرسیو نہیں کر پاتے, کیونکہ ان کے کان میں انہوں نے بوجھ ڈال دیا ہے. تو میرے کو اس میں ریزن نہیں لکھا ہوا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے پوری سورہ میں, کہ اوکے, ایسا کیوں دل پہ مہر کیوں لگائی جاتی ہے, اس کا ریزن نہیں لکھا ہوا. یہ اچھا دیکھیں, اس میں آپ کو اسی کانٹیکس میں آپ کو مل جائے گا ریزن. سب سے پہلے میں آیت پڑھ دیتا ہوں, آیت نمبر 24 سے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما كانوا یفترون. ذرا دیکھو تو کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر, اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو گئیں. ومنہم من یستمع الیک, اور ان میں کن میں, جنہوں نے جھوٹ بولا اپنی جانوں پر, ان میں بعضے ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. ومنہم من یستمع الیک, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, ایڈریس ہے. وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ, اور ہم نے ان کے دلوں پر حجاب ڈال رکھے ہیں, ان یفقہوہ, اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں. وفی آذانہم وقرا, اور ان کے کانوں میں ڈاٹ دے رکھی ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا, اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ بھی لیں ان پر بھی وہ ایمان نہ لائیں. حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خام خواہ جھگڑتے ہیں. یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے بے سند باتوں کے. اچھا جی, اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ آپ نے پوچھا کہ اس میں ریزننگ نہیں دے رکھی ہے. اس میں ریزننگ 2 دے رکھی ہے, ایک آیت نمبر 24 میں اور ایک آیت نمبر 25 میں.
آیت نمبر 24 میں جو ریزننگ ہے وہ ہے کذبوا علی انفسہم، کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں حق واضح ہو جانے کے باوجود، حقیقت کھل جانے کے باوجود وہ اس کا اعتراف نہیں کرتے. یہ تو پہلی ریزننگ ہے. دوسری ریزننگ ہے حتی اذا جاؤک، کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں. جھگڑا کرنا، چونکہ جھوٹ بول رہے ہیں، اب اس جھوٹ کو باقی رکھنا ہے، ایک جھوٹ کو سچ کرنے، ایک جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بھی لاتے ہیں اور اس کے لیے جھگڑا کرتے ہیں. تو ایسے لوگ، ان لوگوں کے کانوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے دلوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے. یہ کیسے سمجھ لیں گے؟ یہ اس آیت کے میں 2 ریزن دے دیے گئے، وہیں پر ہے ریزن موجود. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے جو لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی وہ اسے جھٹلاتے ہیں یا اس کے خلاف جھوٹ پھیلاتے ہیں اس کے خلاف، تو اللہ ان کے دلوں میں وہ مہر لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے. کیونکہ مطلب فائنل ان کو جب سچائی سمجھ آ بھی چکی ہو تبھی بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، تب تو بھی اس کو وہ اس کے ایکسپٹ نہیں آگے کوئی کرتے. راستے نہیں ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے سر، شکریہ. ٹھیک ہے، چلیں. اچھا جی، آگے بڑھیں. اچھا، ایک ضروری اعلان میں کرنا چاہوں گا. اعلان نہیں بلکہ ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا. ذرا رک جائے بھائی، لائٹ مائنڈ. ابھی 2 ہفتے پہلے میں نے ایک اسٹریم کی تھی، اور وہ اسٹریم تھی ہمارے کریکولم کے تعلق سے، اسکول کریکولم کے تعلق سے ہم نے جو انیشیٹو لیا ہے اور اس کے بارے میں جو یہاں کام چل رہا ہے. اور اس کام کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اس کریکولم کو پوری دنیا میں لے کر جائیں. اس کے لیے ہمیں، اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے، میں نے ویسے الگ سے وہ ویڈیو ڈالی بھی نہیں تھی. ابھی میں کسی چیز کے انتظار میں ہوں، تو انشاءاللہ میں اس کی ویڈیو الگ سے ڈال دوں گا. لیگسی 200 کی ہمیں ضرورت ہے، یعنی ایسے افراد کی کہ جو 200 کی تعداد میں ہوں اور وہ اس کاز میں شامل ہوں. اور میری اس اپیل کا الحمدللہ یہ اثر ہوا کہ 25 یا 26 افراد وہ ہمیں ملے ہیں. لیکن ابھی ہم 174 افراد کی ہمیں ضرورت ہے. ایک میں آپ کو واقعہ سنانا چاہوں گا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جذبہ کیا ہے. میرے پاس ایک ای میل آیا، اور ای میل تھا سعودی عرب سے، اور یہ کوئی صاحب تھے انڈیا کے، اور جو وہاں ملازمت اپنی ختم کرنے جا رہے تھے، جو وہاں کسی کمپنی میں ڈرائیور کی ملازمت پر تھے. انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس ٹوٹل 10 لاکھ روپے جمع ہو گئے ہیں، اور میں 5 لاکھ روپے آپ کو دینا چاہوں گا، اور چاہیں تو میں ساری دے دوں اگر آپ کہیں تو. اور میرے پاس اور کچھ نہیں ہے سوائے علماء سے محبت کے. یہ الفاظ ان کے تھے. تو مجھے ان الفاظ کی بڑی قدر ہوئی، اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی میں اس آدمی سے، چونکہ یہ اس کی زندگی بھر کی سیونگ ہے، اب یہ ملازمت چھوڑ کر جا رہا ہے، مجھے تو ایسے بہت سارے افراد مل جائیں گے انشاءاللہ. جو افراد کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ خود کرائے گا. لیکن اس طرح کے جو جذبے والے ہیں نا، وہ بہت کم ہیں. اور ایسے لوگوں کا 1 روپیہ ہے نا، 1 روپیہ بھی دراصل برکت کے لیے کافی ہے. تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں ان سے، اور میں نے ان کو ای میل ایک صاحب سے میں نے ان کو مربوط بھی کر دیا تھا کہ بھئی آپ ان سے صرف کچھ نہیں 100 روپے لے لیں، بس 100 روپے، دیٹس اٹ، دیٹس آل آئی نیڈ. اور یہ بھی اس لیے کہ بھائی اس آدمی کا جذبہ ایسا ہے. اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ آپ منع مت کریے گا. تو اب ظاہر ہے کہ میں منع تو کر نہیں سکتا، اللہ کا واسطہ دے دیا. تو لیکن 100 روپے دینا کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میں نے ان سے، میری نیت یہی تھی. اور اگر وہ میری بات سن رہے ہیں تو میں ابھی بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ 5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کے چکر میں نہ پڑیں. آپ نے اپنی زندگی کی یہ سیونگ کی ہے، بڑی محنت سے کام کیا ہے. آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر اس پیسے کو لگائیں، ان کو پڑھائیں. ٹھیک ہے، یہ جو اتنی محنت ہوئی ہے وہ اس لیے بھی ہوئی ہے کہ آپ اپنی بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو ایک بہتر لائف اسٹائل دینا چاہتے تھے، اچھی تعلیم دینا چاہتے تھے. تو آپ ان کو اچھی تعلیم دیں. آفٹر آل ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم تمام کے تمام لوگوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کے اگر 100 روپے پہنچ جائیں گے ہم تک کے، تو وہ مور دین انف ہوگا ہمارے لیے انشاءاللہ. بس وہی برکت چاہیے، اور یہ برکت آپ کے اس جذبے کے طفیل میں ہے. رہی بات اس کی کہ 174 جو لیگسی ممبرز ہیں وہ ہمیں چاہیے. اب ایک بڑا مسئلہ آتا ہے انڈیا سے یا جو امریکہ سے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں عام طور سے کریڈٹ کارڈ اتنا فریکوینٹلی استعمال نہیں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے تو اس میں درجنوں ریسٹرکشنز ہیں کہ بھائی وہ انٹرنیشنل ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ اس کے لیے طریقہ میں انشاءاللہ بہت جلدی
کوئی نہ کوئی نکالوں گا اور اس کے بعد ایک ڈیٹیلڈ پوسٹ میں یوٹیوب کمیونٹی کے اوپر بھی ڈال دوں گا، اور اسی طریقے سے جب وہ ویڈیو کریکلم والی الگ سے ڈلے گی تو اس کے ڈسکرپشن میں بھی انشاءاللہ ملٹیپل لنکس ہوں گے جہاں پر جا کر آپ لیگسی 200 میں شرکت کر سکتے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مجھے اتنا یقین ہے کہ یہ کام ہو کر رہے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، چونکہ اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور اس وقت میں پہنچایا ہے کہ جب اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ ہم یہ کام کریں گے۔ تو جب اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے کرا دیا تو اس کے مقابلے میں تو یہ کم درجے کا، یعنی ایفرٹ کے اعتبار سے، اپنے امپیکٹ کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، اپنے ایفرٹ کے اعتبار سے کم درجے کا ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو یہ ہماری اپنی آخرت کے لیے ضروری ہے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کہ اگر ہم امت کا درد اپنے اندر رکھتے ہیں تو اس لیگسی 200 میں، جو کوئی بہت بڑا، یعنی ایسا نہیں کہ آپ کو اپنی جائیدادیں بیچنی پڑیں گی، اس میں آپ شرکت کر سکتے ہیں۔ تو یہ اعلان مختصر سا آپ حضرات کے سامنے کرنا تھا۔ الگ سے جب ویڈیو آئے گی تو آپ پلیز اس کو دیکھیے گا اور اس کو اسپریڈ بھی کیجیے گا۔ ایک چیز میں نے اس وقت بھی کہی تھی، وہ میں دوبارہ کہوں گا، مجھ سے ایک دو لوگوں نے رابطہ بھی کیا جو مجھے سنجیدہ لگے، کہ اگر آپ کہیں اسلامک اسکولز میں انڈیا میں ہوں کہ پاکستان میں ہوں کہ بنگلہ دیش میں ہوں کہ ملیشیا میں ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی ہوں، آپ اگر اس میں انوالو ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس نصاب تعلیم کو پڑھ کر آپ کے بچے بھی دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے ایکسلنس حاصل کریں، تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کریں میرے ای میل کے اوپر۔ انشاءاللہ یہ جو کریکولم ہے وہ آپ کے یہاں بھی جاری کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے اس پر فیس بک پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور یہ ایک نمونہ ہے۔ ہمارے یہاں 8ویں گریڈ میں سوشل اسٹڈیز کے سبجیکٹ کے تحت ایک ٹاپک پڑھایا جاتا ہے ایتھکس کے نام سے، اور یہ ہر جگہ سوشل اسٹڈیز میں ہوتا ہے، ہسٹری کے ساتھ ایتھکس بھی آتا ہے۔ تو ایتھکس میں ہم نے کسی ویسٹرن فلاسفر وغیرہ اس طرح کی، چونکہ ویسٹرن فلاسفی میں جو ایتھکس ہے وہ آپ کی سبجیکٹو ایتھکس ہے، یعنی جس چیز کو آپ ایتھیکل سمجھیں وہی ایتھیکل ہے۔ ہم نے اس کو نہیں رکھا، بلکہ ہم نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جس کا نام ہے The 40 Principles of Religion، جس میں 20 پرنسپلز ڈوز کے ہیں اور 20 پرنسپلز ڈونٹس کے ہیں، کہ کیا چیز کرنی چاہیے اور کیا چیز نہیں کرنی چاہیے، اور یہ ڈے ٹو ڈے لائف سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہم پڑھاتے ہیں، تو روزانہ ہر ہفتے میں ایک پرنسپل پڑھایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ٹوٹل جو ایجوکیشن ہے وہ 38 ویکس کی ہے، تو ایک دو ہفتے ایسے آئیں گے جس میں ہم ملٹیپل 2 یا 3 پرنسپل پڑھائیں گے۔ تو جب ہم بچوں کو، اور یہ 8ویں گریڈ کے بچے ہیں، یعنی ان کی عمر 12-13 سال کی ہے، جب ان کو پڑھاتے ہیں تو ان کو ایک ہفتہ ہم دیتے ہیں کہ اب اس پورے کانسیپٹ کو پڑھنے کے بعد اب آپ اپنی اس موضوع کے اوپر خود سے اسپیچ لکھیں، اور پھر جس کی بیسٹ اسپیچ ہوتی ہے اس کو جمعہ کے دن جس وقت امام لوگوں کو ایڈریس کرتا ہے، ہم اس بچے سے ایڈریس کرواتے ہیں۔ وہ ویڈیو ابھی میں نے فیس بک کے اوپر چند گھنٹوں پہلے اپلوڈ کی ہے۔ تو اس ہفتے میرے بیٹے کو موقع ملا اور اس کی اسپیچ تھی، اور اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو دوسرے اس کے جو کلاس میٹس ہیں ان میں سے کچھ کلاس میٹس پہلے کر چکے ہیں، دوسرے کلاس میٹس آئیں گے، وہ آگے کریں گے، اور اس طریقے سے یہ چیز ریپیٹ ہوتی رہے گی۔ تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں شروع سے ہی اسپیچ کیسے دینی ہے اس کا ان کو اندازہ ہوتا ہے، اور جو سیریس ٹاپکس ہیں ان کے اوپر اسپیچ کیسے دینی ہے، کیسے پریپریشن کرنی ہے، یہ ان کو اندازہ ہوتا ہے۔ پلس یہ کہ جو کانسیپٹ ہے وہ ان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، چونکہ اب اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے بعد وہ اس پر تیاری بھی کریں گے اور اس کے اوپر اسپیچ بھی دیں گے۔ تو یہ ایک یونیک طریقہ ہے، اور اس کو یہ ایک صرف ماڈل کے طور پر ہم نے پیش کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی اسلامک اسکولز ہیں ان کو ریولوشنری اسلامک اسکولز بننا ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو کریکلم ہو وہ اس طرح کا ہو کہ جس سے واقعی آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہاں بھائی یہ اسلامک کریکلم ہے، اگرچہ آپ فلسفی پڑھا رہے ہیں، اگرچہ آپ سائنس پڑھا رہے ہیں، اگرچہ آپ میتھ پڑھا رہے ہیں، اگرچہ آپ بایولوجی پڑھا رہے ہیں، کوئی بھی چیز اگر آپ پڑھا رہے ہیں، آپ انگلش لینگویج آرٹس پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ اس کو اسلامک لینس سے پڑھائیں، تبھی اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے جو بھی تعاون ہے برہان اکیڈمی کے بہاف پر ہم انشاءاللہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک مختصر سا اعلان تھا، باقی جب ویڈیو آ جائے گی تو انشاءاللہ آپ ضرور اس کو دیکھیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں بھائی، اور ابھی میں نے ایک کامنٹ دیکھا، انجینئر کے تعلق سے مجھے رجوع کرنا چاہیے، تو میں کہہ دیتا، یہ بتا دوں کہ انجینئر سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت